السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اذان خان ملال، اور اس وقت آپ کے سامنے مہمان میرے سامنے بیٹھا ہے ریاض احمد حیران ہی تھی۔ ریاض احمد حیران کے بارے میں صرف میں دو باتیں کہوں گا کہ ایک، ان لوگوں کی خدمت کرتے جس کے بعد یہ مستحق ہے اس بات کی، یہ وہ خدمت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ریاض احمد خود یہاں موجود ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی اور کے ہاتھوں سے۔ خدمت ہمیشہ وہ یاد کیا جا سکتا ہے کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے کرے۔ میں کچھ کہوں نہ کہوں، میرے پاس الفاظ ختم ہے۔ ریاض احمد صاحب خود فرمائیں گے اپنی ویلفیئر کے بارے میں بھی اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ ریاض احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے بتایا، ریاض احمد حیران میرا نام ہے، اور سوات میں ایک پسماندہ علاقہ ہے دنگرام کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ بیسیکلی تو میں شنگلہ کا رہنے والا ہوں، پیدائش میرا شنگلہ میں ہوا ہے۔ بہرحال ابھی تو ہم سوات کے ہوئے، یہاں پلی پو سے بڑے ہوئے، تو پورن جو علاقہ ہے وہاں پر میرا پیدائش ہوا ہے۔ اچھا، اب آتے ایکٹیویٹیز کی طرف، تو یہ جس طرح آپ نے دیکھا نوے جوند ریہیبلیٹیشن سینٹر، یہ سوات میں پہلا ادارہ ہے جو اس کا بنیاد موجودہ ڈی آئی جی ہزارہ ڈویژن محمد اجاز خان نے رکھا تھا۔ جب وہ سوات میں ڈی پی او تھے، انہوں نے مجھے ایک آئیڈیا دیا تھا، اور تقریباً پچھلے 6-7 سالوں میں یہاں سینکڑوں لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے، ان کا علاج معالجہ کیا گیا ہے، جن میں میجورٹی لوگ جو ہے وہ اب اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے ان کو گندی نالیوں سے اٹھایا تھا، گندگی کے ڈھیر سے انہیں اٹھایا تھا، اور کچھ لوگ اس طرح تھے جن کو ماں باپ لے کے آئے، فیملی لے کے آئی تھی، تو اب بھی وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ کوئی باہر ملکوں میں، کوئی پاکستان میں، مختلف جگہوں میں وہ اپنا کام کاج کر رہی ہے۔ تو نوے جون کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ہم راہ راست پہ لے آئے، ان کو زندگی کا احساس دلائے، اور ان کو کارآمد شہری بنائے، اور ان کو یہ بتاتا چلے کہ آپ اور ہم ان عیاشیوں کے لیے، ان نشوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور خاص کر ہم پختون ہیں۔ کہ یہ بات مشہور ہے کہ پختون لوگ اپنی مٹی کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم یہ احساس دلاتے ہیں ان کو کہ ہماری بہت ذمہ داریاں ہے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے فیملیز کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس ٹائم سینکڑوں لوگ جو ہیروین پیتے تھے، آئس پیتے تھے، مختلف نشے کرتے تھے، اب وہ عزت کی زندگی کما رہی ہے، وہ خوشی سے جی رہے ہیں۔ تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں بھول گیا اذان بھائی کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اذان بھائی میرا استاد بھی ہے، مجھے جم سکھاتے ہیں، میں رات کو جاتا ہوں جم کے لیے، اس لیے کہ سارا دن بزی رہتے ہیں، پورا دن بزی رہتے ہیں، تو رات کو 1 گھنٹہ میں نے اپنے لیے دیا ہے جس میں میں جم جاتا ہوں۔ تو ملال صاحب وہاں پہ مجھے جم سکھاتے ہیں، تو ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہاں آنے پر ان کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں۔ اور یہ مختصر سا تعارف تھا میرا، اور اتنا کچھ خاص نہیں کیا، ابھی بہت کام باقی ہے۔ ہم نے بہت، ہم سے وہ کچھ ہو سکے جس کا اس مٹی کو، اس قوم کو، ہماری پشتون سوسائٹی کو ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ پورا اتریں۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ ایک وقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، بہت ایسے اصحابہ گزرے ہیں جو یہ خدمات کرتے تھے، اپنے لوگوں کے حال چال پوچھنا، اپنے لوگوں کا خیال رکھنا۔ یہ ایک نظر سے اگر دیکھیں، اس وجہ سے ہمارا ملک تھوڑا کمزور بھی ہے، لیکن ہماری عوام اس بات پر پوری اتر جاتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو گمراہی کے راستے سے ایک اچھی طرف، ایک اچھی زندگی آج کل کسی کو دینا ایسے ہے جیسے کوئی دوسری زندگی، اور اس کے ویلفیئر کا مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ زندگی دینا، یہ کوشش کرتی ہے۔ اور میں نے دیکھی بھی، میرے ایک ویڈیو میں نے شوٹ کیا ہے کہ دیکھو ان کی، جس کو ہم معاشرے میں بہت کم نظر سے دیکھتے، جس کو ہم نشئی، پیوڑا، بیکارہ، یہ آوازیں دیتی، آج یقین کریں اس ویلفیئر میں، اس سب کے باوجود بھی اس کی اخلاق اتنی زبردست
اس کا پیشن گوئی اتنا زبردست. میں حیران ہوں کہ دیکھو ہم معاشرے میں ایک مائنڈڈ لوگوں کو تلاش کرتے جو بڑا ہوشیار ہو, جس نے کچھ کیا ہو, لیکن میں بذات خود اذان خان ملال نہ ان محفلوں میں شریک ہوتا ہوں, نہ مجھے کبھی من میرا کیا ہے کہ جاؤ. میں اگر جاتا ہوں کسی کے پاس, یا ریاض احمد جیسا ایک سادہ بندے کے پاس پہنچ جاتا ہوں, یا ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جس کے پاس نہ دماغ ہو اور دل ہو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کے پاس زبان نہ ہو. یہ ریاض احمد حیران کی زبردست پیش گوئی تھی کہ اس نے اپنے لوگوں کو سب سے پہلے اگر کوئی چیز سکھائی ہے اخلاق اور اچھے پیشن گوئی, کیونکہ قرآن میں ہمارے نبی کے بارے میں بھی یہی فرق کیا گیا کہ سب سے زیادہ اخلاق اس کی بہت خوبصورت تھی, نمونہ تھا اخلاق کا. قرآن میں ذکر اس کے پیشن گوئی اس کی بہت بہتر تھی, بہت خوبصورت تھی. میں ریاض احمد کو تو ہمیشہ دعائیں, اور جس طرح یہ کہہ رہے کہ مجھے جم سکھاتا ہے, آپ جیسے لوگوں کے لیے ہمارے خون بھی حاضر ہے. خون اگر ہم کہیں کہ صرف یہ کہ آپ ایک گھنٹہ ہمارے پاس ہے آپ کو جم, میں تو یہی ہمیشہ ہر جگہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ دیکھو زندگی ایک اجڑی ہوئی کہانی کا نام ہے. زندگی کسی کی, اگر ایک پیغمبر کی زندگی کمپلیٹ نہیں ہے تو ہم تو پھر بھی وہ انسان ہے کہ ہم تو مکمل سوچ بھی نہیں سکتے. اپنی صحت کو ٹائم دیا کرے, اپنے آپ کو ٹائم دیا کرے, کیونکہ جس نے خود کو وقت دیا ہے یہ وقت خود پھر اس کو وقت دے گا. جو بہتر صحیح سلامت ثابت ہوتا ہے وہ لوگ کچھ کر بھی پا جاتے ہیں. اس طرح ریاض احمد حیران کی میں ہمیشہ تابعدار رہوں گا انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کہ میرے کسی بھی ہاتھوں سے اگر مجھ سے ہو سکتا ہے میرے سوشل پلیٹ فارم سے ہمیشہ کوشش کرے کہ جو مستحق ہو, جو صاحب جائیداد ہو, ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے. یہ نہیں کہ اپنے زکوٰۃ خیرات وہ پیسے دیا کرے جو آپ کے محنت کی ہو, تاکہ ان لوگوں کے پاس اگر کچھ چیزیں فراہم ہو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر پائیں گے اور آپ کے لیے جنت کا راستہ برابر کر دے گا. میں ایک مولوی نہیں ہوں کہ اس انداز سے آپ کو بتاؤ کہ آپ کے لیے وہ درخت ہے نہیں. درخت دنیا میں بھی لگاؤ, اور جس نے دنیا میں لگائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے لیے خود درخت بنائیں گے انشاءاللہ. اپنے پیسے ضائع نہ کرے. اس طرح کے ویلفیئرز ہمیشہ ان لوگوں کی زندگی بناتی ہے. یہی لوگ اگر کل کامیاب ہو جائیں گے, نہ ریاض احمد حیران کے پاس آئیں گے, نہ اذان خان ملال کے پاس آئیں گے, نہ میرے کسی اور بھائی کے پاس جائیں گے. اپنے بچوں, اپنی بیوی اور اپنے ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھیں گے. یہی وہ کامیاب لوگ ہیں انشاءاللہ. آج جیسے بھی ہے لیکن کل ایسے نہیں آئیں گے نظر. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ریاض احمد حیران جیسے لوگوں کو کبھی مایوس مت کرے. ایسے اور بھی بہت لوگ پیدا ہو جائیں گے جو خدمت کریں گے حقیقت میں انسانیت کی, اور ان لوگوں کی کوئی بارڈرز نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ یہ پنجابی ہے, سندھی ہے, پٹھان ہے, بلوچ ہے, کوئی بھی یہاں جس کا صرف خون سے ہو اور جو انسانیت ہو, یہ انسانیت کے ناطے سب کچھ کرتے ہیں. آپ کا تعلق کہیں سے بھی ہو, اگر آپ کو ضرورت ہو یا آپ کو کسی کوئی اپنا آپ کا بیزار ہو زندگی سے, ریاض احمد حیران کا نمبر, اس کا پیج, سب کچھ میں یہاں پیج پر اپنی اسکرین پر لاؤں گا. آپ رابطے میں رہے, اپنے پیسے ضائع نہ کرے, ان عیاشیوں کو چھوڑے جو قیامت کے دن آپ کو رسوا کریں گے. ایسے لوگوں کو وقت پر یہ چیزیں دیا کرے تاکہ جس کے پاس کمی ہو اس کو یہ چیزیں فراہم ہو. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے. ہمارا ملک سلامت رہے. پاکستان زندہ باد. ریاض احمد حیران پائند آباد. والسلام.